وعلیکم السلام. جی جناب, آپ نے بلایا, کیا کام ہے؟ جی وزیر, میں نے تمہیں بلایا, تھوڑا تم سے کام تھا. میں نے اپنی گرل فرینڈ کو گفٹ دینا ہے. تم سے پوچھنا تھا خزانے میں کچھ پڑا ہے کہ خالی ہو گیا؟ صاحب خزانہ تک کب کا خالی ہے. چلو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں. جب تک عوام ہمارے نیچے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی جگاڑ لگاؤ, کوئی ٹیکس میکس بڑھا دو, ہمیں پیسہ چاہیے. کس چیز کا ٹیکس بڑھائیں؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے. پہلے سے اتنی مہنگائی کر کے عوام کی کمر ہم نے توڑ دی. ارے پاگل, کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ عوام ہے بھی بے وقوف بننے کے لیے, ان کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. سب چیز چھوڑ کے جو بجلی کے بل ہیں نا, ان کے ٹیکس بڑھا دو. مجھے پیسہ چاہیے بس. ٹھیک ہے سرکار, ہم بڑھا دیں گے. ٹیکس کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں, ہم کہاں جائیں گے؟ رحیم بخش, آپ کا یہ بل ہے. اتنی مہنگائی ہے, انسان کیا کرے؟ بل کے پیسے بھرے, گھر کا خرچہ پورا کرے, اور ٹالے کیا لے بنا. سر جی, میری یہ گزارش ہے آپ سے, آپ مجھے وزیر اعظم سے ملاقات کرا دیں. یہ بہت مشکل ہے. سر جی, مشکل کچھ نہیں ہے, اگر انسان کوشش کرے تو ہو جاتا ہے. چلو بھائی, تم بار بار اصرار کر رہے ہو, میں کوشش کروں گا. جیسے بھی کرو, میرا کام کرنا ہے. ابھی تم تیار ہے نا, میں تمہیں آگاہ کروں گا. میں تمہارا بے چینی سے انتظار کروں گا. ہاں بھائی, میں تمہیں وزیر اعظم سے ملا دیتا ہوں. بات ہے گئی, تم جلدی چلو. چلتے ہیں پھر. ابھی وزیر سناؤ, جو خزانے سے پیسے اٹھا کے ہم نے رقبہ لیا, اس کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کی نفع دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ جی حضور, وہ بہت کچھ دے رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب جی, وہ کسان آ گیا ہے. کون سا کسان بھائی, کہاں سے آیا ہے؟ جس کے بارے میں نے تم کو آگاہ کیا تھا. اچھا, مجھے یاد آ گیا. چلو جا کے لے آؤ اسے. السلام علیکم صاحب جی. وعلیکم السلام. ہاں بھی کسان, کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ملنا چاہتے تم مجھ سے؟ صاحب جی, یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے, ڈیزل مہنگا, پیٹرول مہنگا, آٹا مہنگا, بجلی بھی مہنگی. غریب کسان, غریب عوام کہاں جائے, کس چیز کے پیسے بھرے؟ ہمارا قصور نہیں ہے. ڈیزل ہمیں پیچھے سے مہنگا ملتا ہے, پیٹرول مہنگا ملتا ہے, ہر چیز مہنگی ملتی ہے, تو ہم تم لوگوں کو مہنگا دیتے ہیں نا. ہم اپنی جیب میں تو کچھ نہیں رکھتے. مہنگائی کے ساتھ ہر جگہ ٹیکس لگائے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس لگائے ہیں, اور بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس لگائے ہیں. چلو بجلی کے بلوں کے, ٹیلی ویژن کا ٹیکس مجھے سمجھ آتا ہے, وہ دیکھتا بھی نہیں ہوں میں, ٹیلی ویژن میرے گھر میں ہے بھی نہیں, وہ سمجھ آتا ہے. لیکن یہ مزید ٹیکس کس چیز کا ہے؟ یہ بھائی وزیر خزانہ سے پوچھنا پڑے گا, مزید ٹیکس کس چیز کا لگایا اس نے. ہاں بھی وزیر, یہ مزید ٹیکس کس چیز کا لگایا تم نے؟ ہم نے جو زمین لی, اس کے پیسے کم ہو رہے ہیں, اسی لیے میں مزید ٹیکس بڑھا دیا. بات ٹھیک ہے, مگر یہ بتاؤ, اس ان پڑھ گوار کو میں کیا جواب دوں؟ یہ مزید ٹیکس کس چیز کا ہے؟ تم بھی پاگل ہو, سوچتے سمجھتے نہیں ہو, بس لکھ دیتے ہو. ارے او کسان, ہم نے جو روڈ بنوائے, اس میں جب تم چلتے ہو نا, یہ اس کا ٹیکس ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو روڈ کا ٹیکس ہے وہ بجلی کے بلوں میں کیا کر رہا ہے. دوسری بات, جو یہ روڈ بنے ہیں نا, وہ بھی ہمارے پیسوں سے ہی بنے ہیں, اس پہ ہم ہی چلیں گے. اگر آج اس طرح ہے کہ روڈ پہ چلنے کا ٹیکس ہے, تو کل اس طرح ہوگا, پانی پینے کا ٹیکس, سانس لینے کا ٹیکس, اٹھنے کا ٹیکس, بیٹھنے کا ٹیکس, ہر کام کرنے کا ٹیکس ہوگا. پھر دوسری بات یہ بات یہ ہے, اگر بندہ نکاح کرنے جائے, نکاح کرنے بھی ٹیکس آ جائے گا. او بھائی, غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں تمہارا کوئی جواب دے نہیں ہوں, میری مرضی میں کوئی بھی ٹیکس لگاؤں. بڑے تو میں مجھ سے سوال کرنے والے, اگر آپ کو سوالوں کا جواب چاہیے, جاؤ عدالت میں جا کے کیس کرو, پھر میں آ کے جواب دوں گا. اب کس چیز کا کیس کریں؟ کیس تو پہلے بھی بھرے پڑے ہیں عدالت میں, جب بھی جائیں تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے, کیس کوئی نہیں سنتا. جب ہماری باری آئے گی تب ہم قبر میں ہوں گے. یہ عدالتیں ہیں, یہ جج, یہ وکیل, یہ سارا کچھ تمہارا ہی نظام ہے نا, یہ تمہارے لوگوں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں نا. ہم سے پیسہ لیتے ہیں, خود کھاتے ہیں, ہمارا کوئی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اتنا غصہ نہیں کرو میرے ساتھ. میں کوئی آپ کے ووٹوں سے وزیر اعظم نہیں بنا ہوں. اگر ووٹوں والی بات ہے تو پہلے یہ بتاؤ کہ تم وزیر اعظم کہاں سے بنے؟ اگر ہم نے ووٹ نہیں دیے تو کس نے دیے تمہیں؟ او بھائی, آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیے, ہمیں خلائی مخلوق نے آ کے ووٹ دیا, وزیر اعظم بنے ہیں. اگر تمہیں ووٹ خلائی مخلوق نے دیے نا, تو وزیر اعظم بھی جا کر ان کے ہی بنو, ادھر نہ کرو وزیر اعظم.
تمہارے مخالف جو پارٹی اٹھی ہے نا، تم نے ان لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگا کر ان کو بند کرا دیا، ان کو پھانسی دلا دی۔ کوئی اللہ کا خوف کرو، اللہ کا جواب نہیں دینا تم نے، ایک دن مرنا ہے تم نے بھی۔ غریب بندہ مر رہا ہے، ہر جگہ وہ ذلیل ہو رہا ہے، 25 کروڑ عوام ذلیل ہو رہی ہے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے اپنے بنگلے بنانے ہیں غیر ملک جا کر، سرجری کروانی ہے بس تم لوگوں نے۔ میرے پیسے میری مرضی، تم کون ہو مجھے منع کرنے والے؟ میں کچھ بھی کروں، میں تمہارا کوئی جواب دے ملازم نہیں ہوں، چل جاؤ یہاں سے۔ ایک دن مرنا ہے نا تم نے، اللہ کا خوف کرو، یہ پیسہ تمہارے لیے قبر میں جا کر عذاب بنے گا۔ کچھ تو آخرت کے بارے میں سوچو، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، یہ پیسہ تمہارے لیے عذاب بنے گا۔ ابھی دور تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے تھے، وہ مسلمانوں کے حکمران تھے، انہوں نے ہر طرح کا انصاف کیا، راتوں کو اٹھ کر دیکھا ہے کہ کون بھوکا ہے کون کھا پی رہا ہے، انہوں نے ہر طرح کا انصاف کیا، کسی کو بھوکا نہیں ہونے دیا۔ اور ایک آپ ہے مسلمانوں کے حکمران، ہر چیز پہ ٹیکس لگائے بیٹھے ہو، کھانے پہ ٹیکس، پینے پہ ٹیکس، چلنے پہ ٹیکس، بیٹھنے پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، پیٹرول پہ ٹیکس، ڈیزل پہ ٹیکس۔ ہم کہاں جائیں؟ غریب عوام کہاں جائے؟ کیا مزدوری کرے؟ 800 مزدوری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مہنگائی ہے، کیا چیز دے رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، 25 کروڑ عوام کی التجا ہے آپ کے ساتھ کہ یہ مہنگائی ختم کرو، یہ ٹیکس ختم کرو، مزید ٹیکس ختم کرو، جو چیز حق پہ آئے وہ حق پہ لو، جو انصاف پہ کرو، سچ انصاف پہ کرو۔